لو زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. توجہ کرنا، سب نالو زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے تے سب نالو زیادہ عظمت والی سورت سارے قرآن وچوں سورت الفاتحہ ہے. اے جنہ مجمع بیٹھا ہے سارے روزانہ اللہ دے سامنے دوزانو ہو کے اعلان کر دینے، اللہ سانو نیک لوگاں والے رستے تے چلانا تے اللہ جنہ دے اتے تیرا غضب ہے انہاں دے رستے تو بچانا. قرآن مجید. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الرسول سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. ربي زدني علما وربي زدني علما وربي زدني علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على روضة محمد في الرياض. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم. درود پاک.
صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل محمد مخرج وقت معزز محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، سورۃ الفاتحہ دے متعلق فضائل اور تفسیر تے چند گوشے تہاڈی خدمت وچ عرض کرن دا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت دی ذات حق سچ کہن دی توفیق نصیب فرمائے اور سنن سنان تو بعد اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ رب کہندا ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ مینوں اج بڑے تسی نا ٹلے ٹلے لگ رہے ہو، لگتا ہے کدھرے اے سی نے تھوڑیاں اکھاں دے وچ مزید نیند پیدا کر دیتی ہے۔ ذرا تھوڑا جا فریش ہو کے بیٹھو۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ رب کہندا ہے پیارے پیغمبر اساں تینوں 7 آیات اور قرآن مجید عطا فرمایا تے 7 او آیتاں نے جڑیاں بار بار دہرائیاں جاندیاں نے، بار بار پڑھیاں جاندیاں نے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اس آیت تو جڑیاں 7 آیات مراد نے وہ سورۃ الفاتحہ دیاں 7 آیتاں مراد نے۔ رب کہندا ہے میرے پیارے پیغمبر اساں تینوں سورۃ الفاتحہ دیاں 7 آیتاں عطا کیتیاں جڑیاں بار بار دہرائیاں جاندیاں نے، بار بار پڑھیاں جاندیاں نے۔ والقرآن العظیم تے نال اساں تینوں عظمت والا قرآن مجید عطا فرما دیتا۔ اے سورۃ الفاتحہ دی عظمت اور مقام اللہ دا قرآن خود بیان کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ ہن حدیث پاک دے
حوالے نال سورۃ الفاتحہ دی کی شان ہے، کی مقام ہے، وہ میں تھوڑی خدمت وچ عرض کردہ۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے نماز دی نیت بننی ہے تو میرے محبوب علیہ السلام نے ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نو بلایا۔ ان اللہ دے پیغمبر دے صحابی ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نماز وچ نے اللہ دے پیغمبر نے بلا لیا ہے۔ باہر کیف انہاں نماز نو نہیں توڑیا، اپنی نماز نو مکمل کیتا۔ نماز پڑھن تو بعد حضور علیہ السلام دی خدمت وچ حاضر ہوئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا ابو سعید تاخیر کیوں ہوئی، دیر نال کیوں آیا؟ تے کہن لگ گئے یا رسول اللہ میں نا نماز پڑھ رہا سا جس وجہ تو تاخیر ہو گئی۔ تے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو سعید نو آکھیا کیا تو اللہ دے قرآن دی اے آیت نہیں پڑھی؟ الذین استجابوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کیا تم اللہ دے قرآن دی اے آیت نہیں پڑھی کہ جدوں رب بلائے یا رب دا مصطفیٰ بلائے پھر نماز بھی نہیں پڑھی دی، اللہ دی گل سنی دیئے تے اللہ دے پیغمبر دی گل سنی دیئے۔ الذین استجابوا للہ وللرسول اذا دعاکم، مسئلہ اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ دا قرآن کہندا ہے اذا دعاکم، جب تمہیں پکارا جائے تے پکارن والا رب ہوئے تے یا رب دا مصطفیٰ ہوئے تے پھر نماز بھی پڑھنی جائز ہے۔ پھر فوراً چلے جاؤ، اللہ دی سنو تے اللہ دے پیغمبر دی سنو۔ باہر کیف ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے تے آقا علیہ السلام نے ابو سعید نو آکھیا میرے صحابی کیا تینوں قرآن مجید دی سب نالو زیادہ عظمت والی سورت نہ دساں؟ جاگ رہے ہو؟ توجہ کرنا۔ اللہ دے قرآن دے اندر جڑی سب نالو زیادہ ڈران والی آیت ہے وہ کیڑی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ دا قرآن کہندا ہے کہ اس دن تو ڈرو جس دن تسی اللہ دے کول واپس لٹائے جاؤ گے۔ آج ہمیں تو مرنا بھول ہم چکے ہیں، ہمیں موت یاد نہیں، ہمیں آخرت یاد نہیں، قیامت یاد کیا کبھی کوئی گناہ والا کام کرے گا؟ ہمارا کون سا ایسا لمحہ ہے جو گناہ کے بغیر گزر رہا ہے؟ سب تو زیادہ ڈران والی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس ویلے تو، اس دن تو جدوں اللہ دے سامنے کھڑے کیتے جاؤ گے۔ تے سب نالو تسلی دین والی آیت پڑھا کیڑی ہے؟ یا عبادی الذین اشرفوا علی انفسہم
یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. رب اپنے گناہگار بندیاں نو تسلی دے کے کہندا ہے تساں گھبرانا کوئی نہیں. تساں گھبرانا اللہ کیوں نہیں گھبرانا؟ کیوں نہیں گھبرانا؟ تے رب کہندا ہے گھبرانا اس وجہ تو نہیں تو جڈا مرضی وڈا گناہگار ہے میری رحمت ہمیشہ تواڈے گناہاں دے اوتے وڈی رہندی ہے. سب سے ڈرانے والی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. سب نالو زیادہ تسلی دین والی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ. تے سب نالو زیادہ عظمت والی آیت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. توجہ کرنا سب نالو زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے تے سب نالو زیادہ عظمت والی سورت سارے قرآن وچوں سورت الفاتحہ ہے. سب سے زیادہ عظمت والی آیت آیت الکرسی ہے اور سب سے زیادہ عظمت والی سورت جو ہے وہ کون سی ہے؟ سورت الفاتحہ. پانی پلانا. میرے معزز سامعین میں آج کی اس نشست میں سورۃ الفاتحہ کا آسان سا ترجمہ اور اس کی آسان سی تفسیر. اور پتہ ہے یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے جڈا مرضی بندہ دھیانے لگا ہوئے نا تے نماز دی نیت بن لوے اس سورۃ فاتحہ بھولدا انجی گل ہے. بھول دے تے اسی نہیں سورۃ الفاتحہ رکھتا پویں ساریاں ہی بھول جائیے لیکن اے سانو کوئی نہیں پتا کہ اسی اس سورۃ الفاتحہ پڑھنے ہاں تے پھر اے دا مطلب کی ہے اے دا معنی کی ہے. حدیث قدسی ہے رب کہندا ہے کہ میں سورۃ الفاتحہ نو اپنے اور اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر دیتا ہے. وہ تقسیم میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرماندے نے الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ اے تمام تعریفاں اللہ دے واسطے جڑاں والا دے رہن والے ہو سکدا ہے اج دی اس جمعے دی نشست تو پہلے تو اے دا معنی تے مطلب صرف اے نہیں سنیا ہوئے الحمدللہ تمام تعریفاں اس رب دے واسطے. حالانکہ ادا کافی معنی اے نہیں
بلکہ الحمدللہ دا مکمل معنی ایوے الحمدللہ تمام تعریفاں تے ہر قسم دا شکر اللہ دے واسطے اللہ دے واسطے الحمدللہ اللہ ساریاں تعریفاں تیرے واسطے نے اللہ ہر قسم دا شکر تیرے واسطے بقول صاحب ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر دے وچ ذکر کیتا کہ ہر قسم دا شکر اللہ دی ذات دے واسطے اللہ نے بندے نو اکھاں عطا کیتیاں نے اللہ تیرا اے بھی شکر ہے الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین توجہ کرنا اللہ تو سانو سر دی سلامتی عطا کیتی ہے تیرا شکر ہے اللہ تو پیرا دی سلامتی عطا کیتی ہے اللہ تیرا شکر ہے اللہ تو خاندان دیتا قبیلہ دیتا پہچان دیتی اللہ سانو چنگی نسل وچ پیدا کیتا تیرا شکر ہے اللہ تو چنگی اولاد عطا کیتی تیرا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفاں اس اللہ دے واسطے تمام شکر اس اللہ دے واسطے جیڑا جہان دا رب نہیں بلکہ سارے جہان دا رب ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم تے رب بھی اجدا ہے اللہ دیاں صفتاں اللہ دا قرآن بیان کردا ہے الرحمن الرحیم جیڑا رب ہے او بڑا مہربان ہے اللہ کی ہے مہربان الرحیم اللہ رحم کرن والا ہے اللہ کی کرن والا ہے بھائی مجھے اپنے ایمان سے بتلاؤ کہ آپ کا جو نوکر ہے آپ کا جو خادم ہے جس کو آپ اپنی جیب سے 25-30 ہزار روپیہ تنخواہ دیتے ہیں آپ کی نافرمانی کرنا تو درکنار وہ بغیر بتائے 2 چھٹیاں کر لے تو آپ برداشت کرو گے اولی بول دے ہو بھائی آپ کیسے برداشت کریں میں آپ کو پے کرتا ہوں آپ نے بغیر بتائے چھٹی کر لی آپ کو پتا ہے میں سارا دن مصروفیت رہتی ہے میری کبھی میں نے کہیں جانا ہوتا ہے مجھے آپ کی ضرورت ہوتی ہے میں آپ کے بغیر چل نہیں سکتا تو تو نے بغیر بتائے چھٹی کی کیوں کی آپ ہو سکتا ہے اس کی اس حرکت پہ اس کو نکال ہی دیں توجہ رکھنا میں یہاں ایک چھوٹی سی بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں تے رب کہندا ہے میں مہربان ہاں تیرا ملازم بغیر دسیاں چھٹی کر لوے تو انہوں نوکریوں کٹ دینا ہے تے 5 ٹائم موزم تینوں اذان دے کے کہندا ہے اعلان کر کے کہندا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح آجو کامیابی دی طرف آجو سجدے دی طرف آجو کامیابی دی طرف تے تو کدی نہیں اٹھیا تے جے میں تیرے ورگے کام کراں جنج تو اپنے ملازماں نال کرنا ہے تے جے میں بھی انجی اپنے بندیاں نال کام شروع کر دیاں تے کائنات دے وچ کوئی شرامت بندہ رہ ہی نہ جائے اے میری مہربانی ہے میری کرم نوازی ہے کہ تیری ساریاں نافرمانیاں دے باوجود میری رحمت تینوں واجہ مار دی رہندی ہے تے لا تقنطوا من رحمت اللہ کدی میری رحمت تو تینوں مایوس ہون دی لوڑ ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑیاں کرم نوازیاں کرن والا ہے اللہ بڑا رحم کرن والا ہے
اللہ دا قرآن کہندا ہے الرحمن الرحیم. کچھ بات سمجھ آ رہی؟ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. سارے اسی جدو کھلو جانے ہیں نا تے اسی اللہ نو کہنے ہیں کہ ربا ساریاں تعریفاں تیرے لئی نے. تیرے کیوں تیرے لئی نے؟ کیونکہ تو سارے جہانہ دا کی ہے رب الرحمن الرحیم. اللہ تو بڑا مہربان ہے. توجہ کرنا، بندہ جڈا مرضی ظالم ہوئے نا تے رب کہندا جیڑا بندہ مینوں کہہ دیندا ہے نا تو مہربان ہے تے پھر میں انہوں مہربان بن کے وکھانا. میں انہوں مہربان بن کے اللہ دا قرآن کہندا ہے مالک یوم الدین. اللہ تو مالک روز جزا دے دن دا. تو مالک تو بادشاہ مالک یوم الدین. ذرا اپنے ذہن وچ اس ترجمے نو جگہ دین دی کوشش کرنا. بندہ اللہ دے دربار دے وچ کھڑا ہو گئے تے دامن پھیلا کے اعلان پہ کردا ہے اللہ ساریاں تعریفاں سارے شکر تیرے لئی نے کیونکہ تو سارے جہاں دا رب ہے. اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا رحم کرن والا ہے. مالک یوم الدین. اللہ تو روزے جزا دا مالک ہے، تو قیامت والے دن دا مالک ہے، جڑا والا دے رہن والے آ. توجہ کرنا، طالب علم دے تخیل نو ضائع نہ کرنا. اے میرے پروردگار تو روزے جزا دے دن دا مالک ہے. اللہ تو قیامت والے دن دا مالک ہے. رب کہتا ہے ایک ہی مالک ہے. اللہ اکبر یا حی یا قیوم. قیامت دا دن ہوئے گا، موت نو بھی موت آ جائے گی تے اللہ دا قرآن اعلان کر دا جے. رب آپ اعلان کرے گا لمن الملک اليوم وللہ الواحد القہار. اللہ اعلان کرے گا اے دسو نا اج بادشاہت کی دی سلامت ہے. اج کوئی دنیا دی اتے موجود کوئی نہیں، مولوی کوئی نہیں، پیر کوئی نہیں، وزیر کوئی نہیں، مشیر کوئی نہیں، مفسر کوئی نہیں، محدث کوئی نہیں، غوث کوئی نہیں، کتب کوئی نہیں، ابدال کوئی نہیں. لمن الملک اليوم. دسو نا اج بادشاہت کی دیئے تے ہر مسلمان دا عقیدہ اے وے کہ پروردگار کل بھی تیری بادشاہت سی، اللہ اج بھی تیری بادشاہت ہے تے اللہ قیامت تک تو کلے ہی بادشاہ رہنا ہے. توجہ کرنا، مالک یوم الدین. اللہ تو روزے جزا دے دن دا مالک ہے، جڑا والا دے رہن والے آ. انج تے نہیں نہ ہو سکدا تو اپنے ویر دا حصہ بھی کھا جائے. انج تے نہیں نہ ہو سکدا تیری بہن تیرے کول لوے نا تے تو آکھے لیندی کوئی نہیں تے اپنی سکی بہن دا بھی حصہ کھا جائے. سودی کاروبار بھی کردا رہے، لوکاں نال ظلم تے زیادتی بھی کردا رہے. توجہ کرنا، جیڑا جیڑا تو کائنات وچ ظلم کیتا ہے اللہ دی قسم ہے قیامت والے دن تینوں جواب دینا پینا ہے. میں کولو نہیں کہہ رہا، اللہ دا قرآن کہندا جے جڑا والا ہوے، لاہور ہوے، کراچی ہوے، ملتان ہوے تے جج دی عدالت لگی ہوے، ہو سکدا تو 50,000 دے کے چھٹ جائے، 20,000 رشوت دے کے چھٹ جائے. اس عدالت دے کیا کہنے جس
اس عدالت دا قاضی رب کائنات ہوئے گا، چیف جسٹس رب ہوئے گا۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا تیری دولت اتھے نہیں چلنی، تیری جائیداد اتھے نہیں جے چلنی۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے اگر کسے سنگ والی بکری نے کسے بغیر سنگ والی بکری دے اتے ظلم کیتا ہوئے گا تے اس سنگ والی بکری نو بھی قیامت والے دن جواب دینا پینا ہے۔ تے یاد کرنا جدو اللہ دی عدالت لگے گی، اللہ دا مقام ہوئے گا تے قاضی رب ہوئے گا، چیف جسٹس رب ہوئے گا تے اوتھے بچنا کوئی نہیں، بچے گا او جڑا اللہ دی منن والا ہے تے سونے دے آنکھیں لگن والا ہے۔ یہاں تو تم چھٹ گئے بھائی، میرا تعلق نکل آیا۔ او باشو خیر ہی ہے، کوئی ٹینشن نہیں، اپنے ہی ایس ایچ او لگائے تھے، پھر تم غریب کے ساتھ ظلم کرتے ہو، اس کو رگڑتے ہو اور اپنی محفلوں میں بیٹھ کر بڑا ہی ناز کرتے ہو، لیا سنا ساڑھے نال پنگا تو چنگا میں رگڑا دیتا ہے، لاگوں نو پتا گیا ہے۔ تو اللہ سے ڈرو اور اللہ سے دعا کیا کرو کہ یا اللہ اپنی عدالت سے ہماری حفاظت فرما۔ تو جے رب دی عدالت وچ کوئی پھنس گیا تو اتھوں نکلنا اوکھا ہو جانا ہے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے مالک یوم الدین، اے جنہ جنہ نو تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے ذرا پھر تھوڑی تھوڑی سبحان اللہ ہی کہہ دے ہو۔ تھوڑی تھوڑی آ رہی سمجھ، ہوں میں سبحان اللہ علی دس دینے پہ کہ جی آ رہی ہے پر تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگے اللہ دا قرآن کہندا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ اسی تیری عبادت نہیں کر دے، اللہ اسی تیری ہی عبادت کرنے آ۔ بھئی ایک ہے کہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے، ہم آپ کی فرما برداری کرتے ہیں، ایک تو یہ جملہ ہے، اور دوسرا جملہ یہ ہے کہ ہم آپ کی ہی فرما برداری کرتے ہیں۔ بھئی دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مطلب یہ کہ ہم آپ کی ہی فرما برداری کرتے ہیں، کیا معنی؟ کہ صرف تمہاری فرما برداری کرتے ہیں، تمہارے علاوہ کسی کی۔ اللہ کے قرآن کا حسن سمجھیے۔ ایاک نعبد، بندہ نماز وچ کھلوتا ہے تے اللہ نال گلاں پہ کردا ہے تے وعدہ پہ کردا ہے رب کریم اسی تیری ہی عبادت کرنے آ۔ ہن جے سارے رل کے سبحان اللہ آکھو تے میں نحوی قاعدے دے نال اس آیت دا ترجمہ کر کے گل سمجھاواں۔ توجہ کرنا، توجہ کرنا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد تے نستعین اے دو سیگے نے، دوویں سیگے نے تے دوویں فعل مضارع دے سیگے نے تے فعل مضارع دا اگر ترجمہ کیتا جائے اے دے وچ دو ترجمے پائے جاندے نے، ایک حال دا ترجمہ پایا جاندا ہے تے ایک استقبال دا ترجمہ پایا
جاتا ہے آنا پھر طالب علم دے کل ترجمہ سمجھنا ایاک نعبد و ایاک نستعین بندہ کھلوتا ہے تے بندگی دا اعلان کر کے کہندے رب کریم ایاک نعبد اسی تیری عبادت کرنے تے تیری ہی عبادت کران گے اج بھی تیری عبادت میں کرنے تے اللہ کل بھی تیری ہی عبادت کران گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ اسی تیرے کولوں مدد پہ منگنے تے کل بھی تیرے کولوں مدد اساں منگنی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے جملہ بندہ کہہ کے اپنے پروردگار دے سامنے اعلان پہ کردا جے اللہ اسی عبادت بھی تیری کرنے اقرار پہ کردا ہے اللہ سا مدد بھی تیرے کولوں پہ منگ رہے تے اگے وعدہ بھی کر کے اعلان کردا ہے اللہ اگوں بھی تیری عبادت کرنی ہے تے اللہ اگوں بھی مدد تیرے کولوں ہی منگنی ہے سمجھ آ رہی بھائی الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اور شکر جو ہے وہ اللہ کے واسطے رب العالمین جو کائنات اور جہانوں کا رب ہے الرحمن الرحیم اللہ تو بڑا مہربان ہے رحم کرن والا ہے مالک یوم الدین اللہ تو انصاف دے دین دا مالک ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تجھ سے ہی سارے نہیں بولے تسی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اللہ ہم تجھ سے ہی مدد کرن والا کون سارے بولو اے بھائی مدداں کرن والا کون اے مشکلاں وچوں کڈن والا کون بگڑی بنان والا کون ساری کائنات دا داتا کون اللہ اکبر یا حی یا قیوم آگے پڑھتا ہوں اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے راہ تے چلا سانو سیدھے راہ تے اہدنا یہ ہم 5 مرتبہ آ کے نا 5 مرتبہ کیا ہم جس رکعت میں کھڑے ہو جائیں اللہ سے یہی دعائیں کرتے رہتے ہیں اے بندہ اپنے رب نال گل پیا کر دے تے کہندا اہدنا الصراط المستقیم اے میرے رب کریم اسی تیرے سامنے ہاتھ بن کے دعا کرنے اللہ سانو سیدھے رستے تے چلانا سانو سیدھے رستے تے پھر بندہ اگوں اے بھی کہندا ہے دسدا نال اللہ کنہ دے رستے تے چلا اے بندہ اپنے رب نال گل پہ کر دے صراط الذین انعمت علیہم اے میرے رب کریم سانو سیدھے رستے تے چلا تے سیدھا رستہ بھی انہاں دا جنہاں دے اتے تو اپنا انعام کیتا ہے اونا دے رستے تے چلانا اے اللہ جنہ نر تو اپنی رضا دا اعلان کیتا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم توجہ کرنا تے اللہ دا قرآن اعلان کردہ جے اللہ نے کنہ لوکا تے اپنا انعام کیتا ہے اولا الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين اے
میرے پروردگار انہاں لوگاں دے رستے تے چلانا جنہاں دے اُتے تو اپنا انعام کیتا ہے تے اللہ دا قرآن اعلان کر دے کنہ لوگاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے نبیاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے صدیقاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے شہیداں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے تے نیک لوگاں تے اللہ نے اپنا انعام کیتا ہے۔ بھئی اگر آپ یہاں سے جولیاں جھاڑتے ہوئے چلے جائیں گے تو سچی بات ہے میں بڑی تکلیف میں واپس جاؤں گا، میرے آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب توجہ میری طرف رکھیں، میں کوئی مشکل تقریر نہیں کر رہا، بالکل آسان فہم بات کر رہا ہوں آپ سے۔ اللہ سانو سیدھے رستے تے اونا دے رستے تے چلا جنہ دے اتے تو اپنا سارے بولو تے ہور گل کراں۔ اللہ سانو نہ اونا دے رستے تے چلا دے جنہ دے اتے تو خوش ہے، جنہ دے اتے تو خوش ہے تے رب خوش سب نال پہلو پلا کنہ تے وے خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اللہ سارے نبیاں تے خوش سے ہمت کرو یار۔ اے بھی تو انہوں پتہ ہے باہروں تسی ایڈی گرمی چو آئے ہو تے اللہ نے اپنے کار دے وچ اے سی لائے نے تے جے اے سی جدو تسا لانے نے نا اپنے کار جا کے تے تو انہوں بڑی ٹھنڈ پینی تے جیڑی رہندی کندی ٹھنڈ ہونی ہے وہ بل آندیاں پہ جانی تے تھوڑی مہربانی فرماؤ تے اونچی سبحان اللہ آکھو۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ اور جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنوں جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ میں گزارش کرنا چاہنا ہوں اللہ دا قرآن اعلان کر دے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جڑا والا دے رہن والے جے سارے ہمت کر کے سبحان اللہ آکھو تو میں استدلال اگے بھی کرنا چاہنا وا۔ توجہ کرنا اللہ نے جڑے طبقے تے اپنا انعام کیتا ہے او چار قسم دے طبقے نے چار قسم دے طبقے نے۔ پہلا طبقہ انبیاء والا ہے رسولاں والا ہے تے نبیاں والا ہے۔ باقی تین طبقے بچدے نے ایک صدیقین والا ہے دوسرا شہیداں والا ہے تے تیسرا صالحین والا ہے۔ پہلا طبقہ نبیاں دے وچ ختم ہو جانا
فرماوندا ہے تے تین طبقے او نے جڑے نبی دے صحابہ تو ثابت پے ہوندے نے ساری کائنات پھر کے ویکھ لے نبی دے صحابہ صدیق بھی نظر آوندے نے ساری کائنات پھر کے ویکھ لے نبی دے صحابہ دے وچوں شہید بھی نظر آوندے نے ساری کائنات پھر کے ویکھ لے نبی دے صحابہ دے وچوں صالحین نیک بھی نظر آوندے نے اس لیے نبی دے صحابہ دے بارے اللہ دا قرآن اعلان کردا جے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ توجہ کرنا حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے اور جیڑا جملہ میں کہنا چاہنا وا ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول ہے کے ابو بکر عمر عثمان حیدر پھول کے اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے توجہ کرنا غیر المغضوب علیہم والضالین اے جنہ مجمع بیٹھا ہے سارے روزانہ اللہ دے سامنے دوزانو ہو کے اعلان کر دینے اللہ سانو نیک لوگاں والے رستے تے چلانا تے اللہ جنہ دے اتے تیرا غضب ہے انہاں دے رستے تو بچانا۔ میرے معزز سامعین یہ تھا مختصر سورۃ الفاتحہ کے متعلق چند گزارشات۔ جب بھی نماز پڑھیں تو نماز کا حق یہ ہے کہ تمہارا خیال یہ ہو، خشوع خضوع کا تقاضا یہ ہو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ لیکن اگر تم یہ تقوی اختیار نہیں کر سکتے، کم از کم یہ ہے کہ تمہارا یہ تقوی ہو، یہ احساس اور جذبات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ کا دیکھنے کا خیال ہوگا تو پھر نماز بندہ پڑھے گا، دکانہ دا حساب نماز بچ نہیں کرے گا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔